میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر اور جنہیں شاعری میں یاسیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کا ایک معتبر اور بہت بڑا نام میر تقی میر ہے، جنہوں نے اردو غزل کو ایک اچھے عروج پر پہنچانے کی ذمہ داری مکمل کی ہے۔ تو آج ہم انہیں کے بارے میں دیکھتے ہیں میر تقی میر کے تعلق سے کہ ان کے حالات اور ان کے ابتدائی حالات کا ذکر کرتے ہوئے شامل نصاب غزل کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میر تقی میر کا اصل نام میر تقی تھا۔ میر ان کا تخلص رہا۔ 1722 عیسوی میں اکبر آباد، جس کا نام بعد میں آگرہ رکھا گیا، میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائیوں کے سلوک سے تنگ آ کر 12 سال کی عمر میں گھر سے نکل پڑے اور کچھ دن ٹھوکریں کھا کر واپس آئے۔ کچھ عرصے کے بعد معاشی بدحالی اور تنگ دستی نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دہلی چلے آئے۔ یہاں سراج الدین خاں آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے سہارا دیا، میر کی تربیت کی اور پرورش کی۔ یہاں شعر گوئی میں وسعت ملی۔ دہلی کے خیام میں ان کی شاعری کی پختگی اور عروج نے انہیں دور دور تک مشہور کیا۔ دہلی کے اجڑ جانے پر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے اور یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ اگرچہ دربار سے زیادہ عرصے تک تعلق نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی آرام سے گزری۔ آخرکار 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ میر تقی میر، جن کے ابتدائی حالات یہاں مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ وہ کس طریقے سے دہلی سے پھر والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بھائیوں کے رویوں سے وہ مایوس ہو کر گھر چھوڑ کر گئے، پھر کچھ دن ٹھوکریں کھانے کے بعد واپس آئے اور یہاں پھر اور وہی معاشی تنگ دستی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ آگرہ سے نکل کر دہلی آئے۔ یہاں پر آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے ان کی پرورش کی اور آگے کی تعلیم جاری رکھی اور یہیں پر شعر گوئی میں وسعت ملی۔ اور یہاں پر رہتے ہوئے جب 1857 بعد جب دہلی پر ہر وقت جس طریقے سے حملے ہوتے رہے، تو اجڑ جانے کے بعد 1782 عیسوی میں لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ کی دعوت پر وہ 1782 عیسوی میں لکھنؤ آ گئے اور یہیں پر وہ قیام کیا۔ یہاں پر آرام سے تو ان کی زندگی کٹ گئی اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا 1810 عیسوی میں۔ تو چلیے ہم آج میر تقی میر کی شامل نصاب غزل کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ دیکھیے تو پہلے غزل کا تھوڑا اس کو سمجھیے، پوری ایک بار غزل پڑھنے کے بعد پھر ہم ایک ایک شعر کی تشریح کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل میں ہو تو ہوتا ہے کیا، یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، داغ چھاتی کے عوض دھوتا ہے کیا، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو راہے گا کھوتا ہے کیا۔ اس طریقے سے یہ شامل نصاب غزل ہے۔ آج ہم صرف اور صرف یہاں پر پہلے مصرعے کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلا اس غزل کا مطلع والا شعر ہے
کہ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ درجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ یہ جملے کو خاص ذہن میں رکھنا ہے، امتحانی نقطۂ نظر سے جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے، اور حوالہ دیتے وقت حوالے میں یہ جملہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو شعر دیا گیا ہے وہ کس شاعر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ تو یہ جملہ خاص کر اس تعلق سے لکھنا چاہیے کہ درجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مختلف دور ہوتے ہیں اسی طرح سے عشق کا بھی ایک حسین دور ہوتا ہے، جس میں ہر زمانے کا نوجوان طبقہ عشق میں گرفتار ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور جب وہ عشق میں ملوث ہو جاتا ہے تو نوجوان اپنی معشوقہ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب عاشق اپنے معشوق سے جدا ہو جاتا ہے تو آہ وزاری کرتے ہوئے رونا لگتا ہے، نیز بعد ازاں وہ آگے بڑھ کر مختلف مسائل سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ عشق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک نہ جانے عاشق اور معشوق اپنے اپنے درد و خرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی غزل کے اس مطلع والے شعر میں میر تقی میر نے ایک عہد کا، ایک دور کا ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے مختلف دور ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، غم ہوتے ہیں، بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میر تقی میر کا کہنا ہے کہ عشق کا بھی ایک دور ہوتا ہے۔ مطلب ایک نوجوان کا جب دور ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک اس دور سے گزرتا ہی ہے کہ جسے وہ عشق ہوتا ہی ہے۔ اب ہر ایک کی اپنی استطاعت، اپنی قابلیت، اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر وہ عشق کا اظہار کرتا ہے، اور جہاں تک بات آتی ہے کہ اس میں مختلف، جہاں یہ ایک خوشی والا جذبہ ہے وہیں پر ایک درد و کرب والا بھی جذبہ ہے۔ یہاں پر مختلف مسائل سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت گزر سکتا ہے جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ بھئی جب یہ چیز ہے، یعنی زندگی کے جس طریقے سے یہ حقیقت ہے کہ صرف سکھ ہی نہیں، یہاں دکھ بھی ملیں گے، یہاں صرف خوشی ہی نہیں غم بھی ملیں گے، یہاں پر دونوں بھی چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اس دور یعنی عشق والے دور پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جیسا خوشی یا ایک ملنے کا مزہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جدا ہونا، اس میں مختلف مسائل ہونا، پریشانیاں آنا، جس پہ رونا آ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں بھی اس میں آئے گی اور اس کے لیے تیار رہنا ہی ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یعنی اور ابھی آگے تو بہت ساری مسائل یا بہت سارے باتیں ہونے والی ہے۔ یہ اس طریقے سے عاشق اور معشوق کے ابتدائی باتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو خیر آج کے اس میں ہم اسی بات پر یہیں پر میر تقی میر کے حالات اور شامل نصاب غزل کے مطلع والے شعر کے تشریح کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، آگے ہم اور آگے اس پر ہم تبصرہ کرتے رہیں گے۔